بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخالق جل جلالہ پیدا کرنے والا، الباری جل جلالہ وجود میں لانے والا۔ ان دونوں اسموں کے تحت چار تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الخالق جل جلالہ وہ ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے اور انہیں بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے؟ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الباری جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے۔ الخالق جل جلالہ کی تخلیق میں حکمت و بصیرت، یعنی ساری کائنات نیچے سے اوپر تک ایک قانون اور مضبوط نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کہیں شگاف نہیں ہے، نہ کسی صنعت میں کسی طرح کا خلل پایا جاتا ہے، ہر چیز ویسی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے، کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خالق کو چھوڑ کر آدمی کہاں جا رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں خالق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام الوکیل بھی ہے، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور اس چیز کی حفاظت کرنے والا، اس میں تصرف و تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی ہے بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس طرف لے جا رہا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے، لہذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی زمین کو انسان کے لیے میتی اور فرمانبردار بنایا، نرم اور آسان کر دیا کہ آباد ہونا زمین پر آسان ہو گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ زمین جس پر تم چلتے ہو اور جس سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے، ذرا اس کی اس حالت پر تو غور کرو کہ اس کے باہم ملے ہوئے کتوں میں بعض اوقات کیسا فرق ہوتا ہے، ایک زیادہ پیداوار والا ہے، دوسرا کم پیداوار والا ہے، ایک حصے سے میٹھا پانی نکل رہا ہے، دوسرے حصے سے کھارا پانی برآمد ہو رہا ہے، ایک قطعہ نرم اور دوسرا قطعہ سنگلاخ ہے۔ پھر حال یہ ہے کہ سب کو ایک ہی زمین ملی ہے اور سب کو ایک پانی ملتا ہے، ایک ہی ہوا لگتی ہے، ایک ہی سورج کی شعائیں سب پر پڑتی ہیں، اس کے باوجود ان کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ ان کے ذائقوں میں بھی کتنا فرق ہے۔ انواع و اقسام کے غلے اور پھل جن کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ، تاثیر بھی الگ الگ، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی سرد اور کوئی گرم، کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی بہت اچھا ذائقے والا، کوئی کم ذائقہ والا، کیا یہ فرق، یہ چھوٹائی بڑائی اور یہ اونچ نیچ خود ہی ہے کسی ارادے اور قدرت کے عمل کے بغیر؟ یہ یوں ہی خود بخود ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زمین کے ٹکڑوں کی اس کیفیاتی فرق و اختلاف میں اور اس کی پیداوار کی اس رنگا رنگی میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے کھلی نشانیاں موجود ہیں، جن سے وہ اصل حقیقت کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں اور جس کی حکمت و قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو جان سکتے ہیں۔ اے انسان اپنی غذا کو تو دیکھ، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گنے باغات اور میوے اور چارے۔ گندے نالوں کے درمیان خوشبودار نہر کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔
اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جن مویشیوں کا دودھ تم پیتے ہو ذرا ان ہی میں غور کرو، ان کے پیٹ میں خون کی نالیاں ہیں، غلیظ فضلے کے رہنے کی جگہ اور اس کے راستے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان مویشیوں کے جسم میں سرخ ناپاک خون اور بدبودار غلیظ فضلہ کی کافی مقدار بری نہ رہتی ہو، لیکن اسی کے قریب سے لطیف اور صاف دودھ نکلتا ہے جس میں نہ خون کے رنگ کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ غلیظ فضلے کی بدبو کا کوئی اثر۔ وہ پینے والوں کے لیے کیسا خوشگوار، خوش ذائقہ اور نفیس مشروب ہے، تم خود اس کو جانتے ہو تو ذرا سوچو کہ یہ کس کی کاریگری ہے۔ جس گائے یا بھینس میں سے یہ دودھ نکلتا ہے یہ اس کا فعل ہے؟ کیا کسی انسانی عقل نے دودھ کی یہ عجیب و غریب زندہ مشین بنائی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ صرف اس الخالق الباری جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے اس ساری دنیا کو اور تم کو پیدا کیا۔